ایک وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض لوگوں نے کہا کہ دوا پلائی جائے۔ آپ تھوڑے سے بیمار تھے، آپ کے حلق میں دوا ڈالنے کی کوشش کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، منع کر دیا کہ مت ڈالو میرے منہ میں دوا۔ لوگوں نے سمجھا کہ بیماری کی وجہ سے، غشی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا سے انکار کیا ہے، لہٰذا دوا ڈالنا چاہیے۔ تو بعض لوگوں نے اس کے اندر زیادتی کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غشی آ گئی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حشاش بشاش ہو گئے، تو آپ نے کہا کون لوگ تھے وہ جو میرے گلے میں فلانی دوا ڈالنا چاہ رہے تھے؟ کہا کہ ہم لوگ تھے۔ کہا ان کے گلے میں یہ دوا ڈالی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکا سا انتقام لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کا انتقام نہیں لیتے۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ انتقام لیے ہیں تو میرے بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ڈالنے کے لیے کہا ہے دوا، کہیں اللہ کا قہر اور غضب ان پر نازل نہ ہو، سب اچانک خدا کے حکم سے عذاب میں مبتلا نہ ہو۔ اسی طرح سے میرے بزرگوں، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ایک دن راستے سے گزر رہے تھے ایک بزرگ، تو کنویں پہ بہت سارے لوگ تھے۔ اس کنویں پہ بہت سارے جب لوگ تھے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت بزرگ کو گالیاں بک رہی ہے، بے تحاشا گالیاں بک رہی ہے، ناشائستہ حرکتیں کر رہی ہے، ان کے ساتھ برا عمل کر رہی ہے اور بدسلوکی کر رہی ہے۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، میرے بزرگوں، اس بزرگ نے کہا اپنے مرید سے اس بڑھیا کو مارو، انتقام لے لو۔ تو اس مرید نے کہا شاید بزرگ تو کبھی انتقام نہیں لیتے ہیں، شاید غلط فہمی کی وجہ سے انہوں نے کہہ دیا ہوگا، لہذا توقف کیا، لیٹ کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، تھوڑی دیر بعد وہ بوڑھی گری اور مر گئی۔ بزرگ غصہ ہو کر کہنے لگے کیا کیا تم نے؟ تھوڑا سا ہاتھ اٹھا دیتے تو اس کی جان بچ جاتی۔ اس نے گالی بکی، خدا تعالیٰ کا قہر نازل ہو رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، لہٰذا جب ہی انتقام لے لیتے۔ میرے بزرگوں، بزرگ جو تھوڑا سا انتقام لے لیتے ہیں وہ اس لیے لیتے ہیں یہ بڑی پکڑ میں نہ آ جائے، بڑے اس میں نہ آ جائے، بڑی پکڑ میں نہ آ جائے، عذاب میں نہ آ جائے۔ اسی لیے اللہ والے ہلکی سی بات اور تنبیہ کر دیتے ہیں، اس کو انتقام لے لو یا تو صبر مکمل طور پر کرو۔ یہ دونوں چیزیں ہیں مجالس حکیم الامت کے اندر نقل کیا گیا۔